کہ 2 ہفتے بعد فیلڈ چینج کر کے میں میتھس میں آ گئی. اب میتھس میں آ کے ہوا یہ لکیلی کہ وہ میں انجوائے کرنے لگی. پری انجینئرنگ بہت اچھی نہیں تھی لیکن بہت دماغ لگانا پڑتا تھا. مجھے تو آ جاتی تھی چیز, مطلب جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا بیٹھے اور آ گئی, وہ چیز نہیں تھی. دماغ لگا کے بیٹھو پھر آئے گی, وہ والا حساب تھا. پھر اس میں مجھے انٹرسٹ آ گیا, ڈیولپ ہو گیا. اس زمانے میں میں بات کر رہی ہوں 2000 کی, جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا تو اس وقت جو ہے آئی ٹی بہت بوم پہ تھی اور میرے اپنے والد جو ہیں ہمیشہ سے آئی ٹی فیلڈ سے منسلک رہے ہیں, تو مجھے کمپیوٹرز کے ساتھ ویسے ایک انٹرسٹ بلڈ اپ ہوتا گیا. تو میں نے انفیکٹ ایک ڈپلوما کر کے دیکھا کہ مجھے اس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے. ہاں ہے, ٹھیک ہے. دین آئی اسٹارٹڈ کہ جی ٹھیک ہے, میں نے اپنا بیچلرز کمپیوٹر سائنس لے لیا. وہ میں نے بہت تھرلی انجوائے کیا, بہت مجھے اس سے مزہ آیا. اسی ڈیورنگ جو ہے میں اپنی اورل کمیونیکیشن کی جو ٹیچرز وغیرہ تھے ان کے ایز این اسسٹنٹ میں اسی دوران میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہی لیکچرز دینے لگی, کام کرنے لگی, اور وہ میں انجوائے کرتی تھی کیونکہ مجھے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے میں مزہ آتا تھا. تو وہ چیز میں ایک سائڈ پہ رکھتی تھی. پھر جب بیچلرز ختم ہوا تو اس کے 1-2 مہینے بعد ہی ہم جاب کے لیے نکلے کہ ٹھیک ہے اب جاب ڈھونڈنی. اب یہاں پہ اس وقت, اب تو پھر بھی بہتر ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آئی ٹی کی ڈگری لے کے نکلتے ہیں ہر کوئی آپ کو جاب دینا چاہتا ہے پروگرامر کی, کہ جی بیسک لیول سے شروع کریں, پروگرامنگ لیول سے شروع کریں. ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں اس کانسیپٹ سے, کیونکہ باہر کا بھی جو کانسیپٹ ہے آپ کو جونیئر اینالسٹ اس طرح سے ہائر کر لیتے ہیں. میں پروگرامر نہیں کبھی بھی بننا چاہتی تھی, میں انالیسس سائڈ پہ جانا چاہتی تھی, لیکن وہ چیز ممکن نہیں تھی, مل نہیں رہی تھی. 3-4 مہینے میں نے چٹکھائی ہیں اپنی جوتیاں. پھر اس کے بعد پھر میں جو دوسری میں اچھی چیز کر سکتی تھی, میں لوگوں سے بات کر سکتی تھی. تو پھر میں نے وہاں سے اپنی فیلڈ چینج کی, میں مارکیٹنگ کی طرف آئی, انٹریکشن, کسٹمر سروسز. پھر میں نے کور میرا اس وقت بدلا, اور مجھے فائدہ یہ ہوا اپنی بیچلر سے کیونکہ وہ آپ کو کمپیوٹر سائنس کی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں نا وہ آپ کو ایک اینالائز کرنے والا مائنڈ شارپ کر دیتی ہیں, ڈیٹیلز, یہ ان ساری چیزوں کی آپ کو عادت ہوتی ہے. تو وہ آبویسلی جب آپ کا فیوژن اچھا ہو جائے تو پھر اس کا ریزلٹ اچھا آتا ہے. یہی ریزن تھا کہ پھر میں مارکیٹنگ کی طرف سوئچ ہوتی گئی کہ چلو ٹھیک ہے یہاں پہ میں ڈیٹیلز کو بھی مس آؤٹ نہیں کروں گی, اینڈ آئی ایم انجوائنگ وٹ آئی لائک. میں ایک جگہ بیٹھ کے کام نہیں کر سکتی, مطلب آئی نیڈ ٹو بی, جی لوگوں کے میں درمیان ہوں, ان سے باتیں کر رہی ہوں, چل پھر رہی ہوں, یہ والی چیز مجھے پسند آتی ہے. اچھا صدف, آپ ساتھ ساتھ چائے بھی پئیں؟ جی ضرور. ویسے تو آپ نے سپریم کے کلرز ہی پہنے ہوئے. اچھا, یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے یہ جو رولر کوسٹر رائڈ ہے یہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہے, کیونکہ اس سے یہی پتہ چلتا ہے, یہی ثابت ہوتا ہے کہ یور پرسنالٹی کیپس ایوالونگ. بالکل, آپ اپنے ٹرائل اینڈ ایرر سے, اپنی ایکسپیریمنٹیشن سے آپ اپنے اندر امپروومنٹس پیدا کرتے رہتے ہیں, اینڈ یو کین ریچ یور نیش. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کو شاید ایک دم پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یا آپ کیا کیا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بالکل بالکل, آپ یہ تو بول ہی نہیں سکتے نا کہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں کہ جی میں اب کمپلیٹ ایڈورٹائزر بن گئی ہوں یا میں کمپلیٹ کمیونیکیٹر بن گئی ہوں, کمپلیٹ مارکیٹر بن گئی ہوں, کیونکہ کمپلیشن ہوتی نہیں ہے. اٹس این آن گوئنگ پروسیس, یہ چلتا رہے گا, آپ کانسٹنٹلی ایوالو ہوتے رہیں گے. تو آپ دیکھ لیں بڑے سے بڑے بھی جو اس فیلڈ میں ہو جاتے ہیں جن کو 20-25 سال سے ظاہر ہے ہمارے پاس ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہمیشہ سے ہیں. جو ٹاپ پہ بھی لوگ ہیں کبھی وہ یہ نہیں بولیں گے کہ جی میں گرو ہو گیا ہوں, کیونکہ آپ نہیں ہوتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے, نئی نئی چیزیں, نئی نئی ایکسپیرینسز کے ساتھ آپ لرن کرتے رہتے ہیں, اسی کو آپ آگے بڑھاتے ہیں کانسٹنٹلی. سو رخسانہ, ابھی آپ پوچھ رہی تھیں کہ انہوں نے اتنی کامیابی کیسے پائی, تو وہ انہوں نے اپنی رولر کوسٹر رائڈ جو ہے وہ شیئر کی ہے کہ کامیابی جو ہے وہ ایک دم ایسے نہیں آپ کو مل جاتی, آپ کو اس کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے, بہت پتھر توڑنے پڑتے ہیں, فوکس رہنا پڑتا ہے. بہت کم ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو ایک شروع سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ جی مجھے یہ ہونا ہے. وہ ریئر ہوتے ہیں, ہوتے ہیں, I'm not saying نہیں ہوتے ہیں, ریئر ہوتے ہیں, and they obviously do succeed. لیکن it's not like people other than those ان کے علاوہ کوئی سکسیس نہیں لے سکتا. No, some people are lucky, they don't have to work so hard, but some people have to work very hard. جیسے آپ نے میتھس کے بارے میں کہا کہ ایک دم نہیں آپ کو آ جاتا تھا میتھس, بالکل بیٹھنا پڑتا تھا, کام کرنا پڑتا تھا. تو مجھے تو بیٹھ کے کام کر کے بھی نہیں آتا تھا میتھس. اس میں میرے ابا بہت زیادہ کام کرتے تھے کہ ہی از اے میتھمیٹیشین زبردست قسم کے, اینڈ وہ بٹھا کے پھر جب کرا رہے ہوتے تھے نا, ان کی پیشنس, ان کو ایکچولی خراج تحسین ہونی چاہیے کتنی پیشنس تھی ان کے پاس اس لحاظ سے. اچھا, مارکیٹنگ مینیجرز کو اور ایڈورٹائزنگ مینیجرز کو بلف ماسٹرز بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, بہت بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں,
اور بڑی زبردست قسم کی کیمپینز ہوتی ہیں, لورنگ قسم کی کیمپینز ہوتی ہیں, لیکن نو ریزلٹس, نو نتائج. نہیں, یو کانٹ سے نو ریزلٹس, اس لیے کہ اگر فار ایگزامپل اور لیٹس سے دیٹ the results aren't as great as the campaign. کیمپین کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اویئرنیس دے دی جائے, ٹھیک ہے, اس پروڈکٹ کے بارے میں. اگر آپ فرض کریں شارع فیصل سے گزر رہی ہیں اور جتنے بل بورڈ وہاں سے غائب ہو جائیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا مارکیٹ میں آیا کیا ہے, کیا آپ کے پاس چوائسیز ہیں, پرائس ویریشنز کیا ہیں, کیا آپ یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی یا وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی. ٹھیک ہے, ایک بہت زیادہ لیول تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کنزیومر کو کنفیوز کر رہے ہیں, خریدار کو کنفیوز کر رہے ہیں, لیکن آپ کو دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کو ایک اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ کتنی ساری چیزیں, تھوڑی بہت ایگزیجریشن ٹوٹلی میں مانتی ہوں ہر شعبے میں چلتی ہے. نہیں, وہ تو دیکھیں ایک ایسپریشنل ایلیمنٹ تو ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, ایک ایسپریشنل ایلیمنٹ رہنا چاہیے, یہ فولنگ ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, وہاں پہ وی نیڈ ٹو ڈرا. آئی ایم ناٹ این ایڈورٹائزنگ پرسن, سو آئی ڈونٹ ہیو I don't have that know-how of that technical terminology. You might have some other terminology for that, but you understand what I'm saying. بالکل, آپ you're right, ایک بارڈر لائن ہونی چاہیے ویئر کہ جی آپ جہاں پہ ایک فراڈ سارٹ آف ایک آگے آپ آگے کر رہے ہیں یا ایک جینوئن پروڈکٹ آپ آگے کر رہے ہیں. اب دیکھیں, اب فار ایگزامپل آپ کوئی بھی ایک ہوم پروڈکٹ لے لیں, سوپ لے لیں, ٹھیک ہے, بیوٹی سوپ لے لیں, مور اور لیس سب کی خصوصیات ایک ہوں گی, لیکن اب ہر ایک نے اپنا ویسی اسکن کو خراب کرتا ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ بھی ہے. اب اس پہ آپ کو یہی چیز ہے کہ آپ اس کو, آپ نے کنزیومر کو ایک یہ چیز ہاتھ میں دینی ہے کہ جی آپ کے پاس یہ چوائس ہے, دیکھو, سمجھو, جانو, بوجھو, اینڈ ڈیسیژن تو اسی کا ہے. اچھا, اور صدف وہ چوائس کسی اور طریقے سے کیوں نہیں دی جا سکتی؟ وہ صرف بل بورڈز کے تھرو کیوں دی جا سکتی ہے؟ جیسے بل بورڈز جو ہیں وہ تو آپ کی کچھ ویژن بھی خراب کرتے ہیں, کچھ آپ کا ویو بھی خراب کرتے ہیں, کچھ جو آپ دیکھیں کہ اب لائک لاہور ہیز اے ویری کلچرل آرکیٹیکچر اینڈ ایک ٹریڈیشنل اس کی وہ اسکائی لائن اس طرح کی نہیں ہے. ہر طرف یہ جب ہورڈنگز لگ جاتی ہیں, یہ بل بورڈز لگ جاتے ہیں, تو سب کچھ بہت کمرشل لگتا ہے. I mean, either you display the hoardings as they are in Times Square. Right. تو پھر اس پوری جگہ کا کیریکٹر ہی وہ ہے. ہمارے پاس ہاں تھوڑا یہ ایشو ہوتا ہے, لیکن if you would have noticed in the past year بہت ساری ہورڈنگز اتار دی گئیں اس لیے کہ وہ illegally کنسٹرکٹ ہوئی ہوئی ہیں یا جی ان کے ویوز بلاک ہوئے ہوئے. بہت سسٹمیٹکلی اگر آپ لا کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت سسٹمیٹکلی سٹی میں ڈسٹریبیوٹیڈ ہے کہ جی کہاں پہ آپ کی ہورڈنگ لگنی ہوگی, کس اس طرح سے جی کہ ویو نہ بلاک ہو, آپ درختوں کو نہ کاٹ رہے ہو. اب وہ تھوڑا بہت جو ہمارے پاس سسٹم کبھی انفراسٹرکچر کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں کھڑی ہو جاتی ہیں. لیکن اگر پچھلے ایئر اینڈ ہاف سے اف یو نوٹس تو اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ ٹھیک ہے ایلیگل جتنے بھی آپ کی ہورڈنگز ہیں, ایلیگل آپ کے اس قسم کے آپ نے بورڈز لگائے ہوئے ہیں, ان کو نکالا جائے گا. ایڈورٹائزنگ ایجنسیز اینڈ کمپنیز دم سیلف ان کو اپیل کی گئی ہے جو کہ کافی زیادہ اس چیز پہ آ گئے ہیں. ایک کارپوریٹ رسپانسبلٹی کا بھی ایک بہت زیادہ ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو چکا ہے. وہاں پہ میں آپ کی بات ٹوٹلی اگری کرتی ہوں. لاہور میں کبھی ریسنٹلی کیس بھی ہوا تھا کہ ایک بہت ہی ہسٹوریکل بلڈنگ کے آگے پوری ہورڈنگ لگا دی تھی. تو یہ ساری چیزیں یو ہیو ٹو کیپ ان بیلنس. اگر آپ ایڈورٹائزنگ نہیں بالکل ہی اس کو کریں گے کہ جی یہ نہیں ہو, بورڈز نہیں ہو, تو یو آر ایٹ اے ٹوٹل لاس. ایڈورٹائزرز تو چلے ہوں گے ہی ہوں گے, کمپنیز تو ہوں گے ہی ہوں گی, لیکن جو ایک خریدار ہے, ایک کنزیومر ہے, وہ خود بھی ایک لاس پہ ہوگا کیونکہ اس کے پاس وہ چوائس یا اویئرنیس نہیں ہوگی. ہاں نہیں, بٹ ایڈورٹائزنگ دیز ڈیز از پروبلی more over the top rather than subtle. It's very aggressive. It's very extremely aggressive. That is mainly due to a lot of open media. ٹھیک ہے, and a lot of products, similar category products, ایک طرح کی products بہت زیادہ آ گئی ہیں تو ہر ایک نے جی اپنی ایک پلیسنگ الگ بتانی ہے, حالانکہ چیز ہو سکتا ہے ایٹ دا کور سیم ہی ہو. اور اس کے علاوہ پھر میڈیا پہ ہٹنگ آپ کی اتنی ہے, میڈیا چینلز آپ کے دیکھ لیں آپ کتنے کھل گئے ہیں. پہلے تو پی ٹی وی ہی ہوتا تھا, چینلز اتنے سارے ہیں, تو obviously وہ ساری چیزوں کو پھر آپ جتنا اٹس لائک واٹر, جتنا آپ اس کو جگہ دیں گے وہ پھیلتا جائے گا. اٹس گوئنگ ٹو بی لائک دیٹ. اچھا, as a woman in the marketing sector and the advertising sector, and something that has been dominated by men throughout, what are the challenges that you've faced? دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہی آتی ہے کہ خاتون ہے, ٹھیک ہے, اب یہ ہر شعبے میں ہے.
ایڈورٹائزنگ کی صرف بات نہیں ہے, فائنانس میں, اب بینکنگ سیکٹر میں آپ دیکھیں دیر آر لاٹ آف فیمیلز, بہت ساری خواتین اسٹیپ ان کر